یہ بات ہے قرآن کی، یہ پیغام ہے اللہ کی کتاب کا۔ کیا کبھی ایسا لمحہ آیا ہے جب دل میں ایک سرگوشی اٹھی ہو جو دکھائی نہیں دیتی مگر انسان کو اندر سے ہلا دیتی ہے؟ اور اگر یہ حملہ ہے تو پناہ کہاں ہے؟ یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی سورہ نازل فرمائی جو انسان کو اس کے سب سے خطرناک دشمن سے بچانے کے لیے تھی۔ سورہ الناس۔ سورہ الناس قرآن مجید کی آخری سورہ، مگر اپنے مفہوم اور اثر کے اعتبار سے یہ انسانی زندگی کی حفاظت کی دیوار ہے۔ یہ سورہ اس حقیقت کو بیان کرتی ہے جسے اکثر انسان محسوس تو کرتا ہے مگر سمجھ نہیں پاتا۔ وہ جنگ جو تلواروں سے نہیں، دلوں کے اندر لڑی جاتی ہے۔ مفسرین کے بیان کے مطابق سورہ الفلق اور سورہ الناس ایک ساتھ نازل ہوئیں۔ انہیں معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی پناہ مانگنے والی دو سورہیں۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں سورہوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم فرمایا کرتے تھے۔ مگر سوال یہ ہے، سورہ الناس کیوں نازل ہوئی؟ مکہ کا ماحول بدل چکا تھا، ہر طرف دشمنی کی فضا گہراتی جا رہی تھی، تانے دیے جا رہے تھے اور سازشیں خاموشی سے جنم لے رہی تھیں۔ کفار مکہ صرف کھلی مخالفت تک محدود نہ تھے، روحانی اور غیبی حملوں کا بھی سہارا لیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک یہودی شخص لبید بن عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا۔ اس جادو کا اثر یہ ہوا کہ کچھ وقت کے لیے آپ کو کچھ امور میں وہم سا محسوس ہوتا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو اس حال میں تنہا نہ چھوڑا۔ ایک رات وحی کا نزول ہوا، جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے بیماری کی وجہ بتائی۔ کہا گیا کہ جادو کی گرہیں ایک کنویں میں رکھی گئی ہیں۔ رسول اللہ نے صحابہ کو بھیجا، وہ گرہیں نکالی گئیں۔ ہر گرہ کے کھلنے کے ساتھ ایک آیت پڑھی، قل اعوذ برب الناس۔ جیسے جیسے آیتیں پڑھی جاتی ویسے ویسے گرہیں کھلتی جاتی اور آخرکار اثر جاتا رہا۔ مگر سورہ الناس صرف اس واقعے تک محدود نہیں، یہ ایک اصول بیان کرتی ہے، من شر الوسواس الخناس، وہ جو دلوں میں پھسپھساتا ہے اور پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ شیطان کی اصلی چال یہی ہے، وہ سامنے سے حملہ نہیں کرتا، وہ اندر اترتا ہے، دل میں شک ڈالتا ہے، عبادت میں ریاکاری، توبہ میں مایوسی اور نیکی میں تکبر، اور انسان سمجھتا ہے یہ اس کے اپنے خیال ہیں۔ سورہ الناس میں 3 صفات بیان کی گئیں، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ یہ ترتیب یوں ہی نہیں، پہلے پروردگار، پھر مالک، پھر معبود، یعنی وہ ذات جو انسان کی پرورش کرتی ہے، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کی عبادت کی جانی چاہیے۔ جب انسان ان تینوں حقیقتوں کو پہچان لے تو وسوسہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ تصور کیجئے وہ لمحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیتیں پڑھ رہے ہیں، ہر آیت ایک گرہ کھول رہی ہے۔ قل اعوذ برب الناس۔ اور جیسے ہی آخری آیت پوری ہوئی، اثر جاتا رہا۔ ہمارے نبی کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک زندہ درس ہے، ہر حال میں ہدایت، ہر امتحان میں رہنمائی۔ ان پر جو جادو کا واقعہ ہوا وہ صرف ایک آزمائش نہیں تھی، اللہ کی حکمت سے امت کو ایک حقیقت سمجھانا بھی تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور علم دین آفیشیل کو سبسکرائب کر ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور حدیث کی ایسی ہی گہری باتوں کے لیے انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے درس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔